آیت میں آتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منحوس چیزیں تین ہیں: عورت، گھر اور گھوڑا۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اگرچہ اس کی تشریح پہلے آپ سے عرض کر چکے ہیں، لیکن معمولی سی اس کی تفصیل کے ساتھ بات یہ ہے کہ کبھی بھی حدیث بغیر اساتذہ کے نہیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان سے تعلق اور ان کی سنتوں کی پیروی کرنے کے مبارک جذبے سے لوگ حدیث کی کتابیں پڑھنے لگتے ہیں۔ مثلاً کوئی گائیڈ نہیں رہا تو گئے اور بخاری شریف لے آئے مارکیٹ سے اور اسے پڑھنا شروع کیا، مشکات شریف پڑھنی شروع کی۔ تو آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ حدیث کی کتابیں بغیر کسی استاد کے پڑھیں؟ حدیث کی کتابیں اور احادیث بغیر استاد کے پڑھنا اپنے لیے گمراہی کا دروازہ کھولنا ہے، سمجھے؟ یہ حدیث یقیناً مشکات میں، اس سے بھی بڑی کتابوں میں۔ اب ایک آدمی آپ کو لے کے بیٹھ جائے جو حدیث کا منکر یا وہ شریعت پہ اعتراضات کرتا ہو تو آپ کو کہے یہ تو تمہاری حدیث کی کتابوں میں اور مستند کتابوں میں آیا ہے، یہ تمہاری والدہ، بیوی، بہنیں یہ سب منحوس ہی ہیں، تمہارا گھر بھی منحوس ہے اور گھوڑا بھی منحوس ہے۔ اس لیے کبھی بھی حدیث کی کتابوں میں ایسی چیزیں آئی ہیں کہ ولیعذ باللہ اگر انسان نہ جانتا ہو، استاد نہ بتائے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، تو آدمی پڑھ کے کافر ہو جائے، حدیث کی کتابوں میں ایسی روایات موجود۔ پھر آدمی جب استاد سے سنتا ہے، اس کی تاریخی پس منظر کا جائزہ لیتا ہے، تو اساتذہ یہ بتاتے ہیں کہ بیٹے اس کا مقام یہ ہے، یہ روایت اس طرح آئی۔ ہم اس روایت پہ فنی بحث میں آپ کو دو چیزیں عرض کر دیتے ہیں۔ کیا یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ منحوس چیزیں تین ہیں: عورت، گھوڑا اور گھر؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ حدیث جب بیان ہوئی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، تو قاعدے اور طریقے کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس حدیث پر نقد کیا، اور سب سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بولیں اور انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ کو دیکھو، اسے کیا ہو گیا ہے، ہمیں گدھوں کے برابر بنا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کہیں نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی۔ نحوست ہے ہی نہیں، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو جب ایک چیز نہیں ہے تو تم اس کو کیوں چھیڑتے ہو؟ اس فنی روایت میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مشکات شریف جب میں نے پڑھائی تھی تو میں نے ان بچوں سے کہا کہ دیکھو دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے، اور سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی یہ روایت جو ہے وہ غالباً وہاں ہے، حدیث میں دیکھ لینا، شاید ابو داود میں۔ سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ نے بھی اس حدیث پر بات کی، اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ اگر کہیں پر نحوست ہوتی تو یہاں ان تین چیزوں میں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کو شارٹ کیا ہے، مختصر کیا ہے، اور یہ کئی جگہ پر قاعدہ اور کلیہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایک بات کو بالکل سادگی سے بیان کر دیتا ہے، دوسرا اس کی تشریح کر دیتا ہے، اور اس تشریح میں کبھی وہ اپنے الفاظ بھی استعمال کرتا ہے۔ اس کی بڑی مثال مسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے، اور تین باتیں ارشاد فرمائیں۔ ان میں ایک روایت میں یہ آ گیا کہ میں نے اپنی والدہ کی خدمت کی یا میں کروں گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا،
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات کہی، تو اس لیے ایک صحابی ایک بات کو ڈائریکٹلی اس کو شارٹ کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے اور دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ اسی کی تفصیل بیان کر دیتے ہیں۔ تو جب تک کسی شخص کے سامنے ایک ہی حدیث کے الفاظ کہاں کہاں کس کس کتاب میں کس تفصیل کے ساتھ آئے ہیں نہ پتہ ہوں تو کوئی آدمی ایک حدیث کو پڑھ کے حکم نہیں لگا سکتا۔ مثلا مشکات پڑھ لی، اس میں یہ آیا کہ 3 چیزیں منحوس ہیں، اب اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حدیث اور کہاں کہاں آئی ہے، ابو داؤد میں آئی ہے، مسلم میں آئی ہے، بخاری میں آئی ہے، اچھا وہاں کیا الفاظ آئے ہیں، وہاں کیا الفاظ آئے ہیں، پھر آدمی ایک نتیجے تک پہنچتا ہے۔ اب یہ مشکات میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ادھر آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہی روایت اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی بھی روایت دیکھیں تو بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کیا بنا۔ یہ مشاہدات ہیں لوگوں کے، نحوستیں اور برکتیں۔ اس لیے گھر کی نحوست اگر پڑتی ہے تو یہ پڑ جاتی ہے کہ انجام کار لوگ کم ہو جاتے ہیں، موت زیادہ واقع ہونے لگتی ہے۔ گھوڑے کا مطلب ہے اس کا بد لگام ہو جانا، گھوڑا لگام کو قبول نہیں کرتا، بد سوار ہو جانا، پیٹھ پہ بیٹھنے نہیں دیتا کسی کو، کوئی بیٹھے تو اسے پٹخ دینا۔ شریعت نے اس نحوست کی نفی کی جو مشرکین مکہ میں تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہیں پر یہ ہوتی نحوست تو ان میں ہوتی، اور بیوی عورت میں نحوست کا ہونا، اگر عورت میں نحوست ہو تو اس کا مطلب ہے بد اخلاق ہے، اگر نحوست ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انجام کار وہ لڑائی اور تباہی پھیلانے والی خاتون ہے۔ وہ ایسی ہی ہے جیسے جب بارش تھم جائے تو بسا اوقات انسان چھتری کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے، تو ایسے ہی ہو جاتا ہے پھر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ایگزیکٹلی کہا کہ ان 3 چیزوں میں برکت منحوس ہیں، یہ فرمایا جو سہل اور عائشہ رضی اللہ عنہم کی روایت میں آتا ہے کہ اگر نحوست ہوتی، وہ تصور جو انہوں نے باندھا ہے، اگر وہ دنیا میں کہیں ہوتا تو ان میں پایا جاتا، لیکن نہیں۔